اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج میں نے اپنی کہانی میں آپ کے لیے مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ سے دو سبق آموز واقعات منتخب کیے ہیں۔ ایک واقعہ برصغیر سے اور ایک واقعہ بغداد سے۔ دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ دوستو، پہلی کہانی ایک استاد اور ایک شاگرد کے بارے میں ہے کہ کس طرح شاگرد کی حلال طریقہ سے کمائی گئی معمولی رقم نے استاد کو کروڑ پتی بنا دیا۔ ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت ہی احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ پا سکا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی۔ خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے اور لاکھوں سے کروڑوں۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چونے کی کہانی سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں جناب۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی، مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا۔
اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے ہیں۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 ہی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا یہ وہی 54 ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، تو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ 54 میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا ہاں واقعی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانہ سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا واقعہ تاریخ اسلام کا اتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا یہ سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جام بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑیوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت سے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ دنیا اکٹھی کرنے کو، مال و متاع جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والوں سن لو، اگر پرسکون محلات، عالیشان باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بچا سکتی تھی، تو تاتاریوں کی ٹڈی دل فوج بغداد کو رونتی ہوئی معتصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے، جواہرات، لذیذ کھانے نہیں۔ اگر ہم ذرا سی بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کرو جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب جہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کر رہا تھا، جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب جہاں تان سین جیسے گوئیے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برِ صغیر کے دروازوں پر دستخط دے رہے تھے، ماب ارباب و اختیار شراب و کباب کی میں مدہوش پڑے تھے، تن آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمران کی تجوریاں بھری پڑی ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوار شاعروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔ پیارے دوستو، میرے خیال میں میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ میں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ دوستو، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں اور اقربا کے علاوہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔